بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، یعنی کہ ان دو صحابہ میں سے زیادہ افضل کون ہیں؟ جب یہ سوال مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب کچھ مختلف انداز میں دینے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دامادوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں، افضل ہیں۔ میرا ایک بیان کچھ دنوں پہلے اس کو چلایا گیا جس میں میں نے کہا کہ دامادوں میں حضرت علی المرتضیٰ سب سے افضل ہے۔ یہ جب میں نے بات کی، کچھ لوگوں کو ادھورے علم کا شوق ہوتا ہے، پھر پتہ تو کرو لفظ کیا بولا جا رہا ہے۔ میں نے خلافت راشدہ میں تو نہیں کہا، دامادوں میں کہا۔ ایک لفظ اشارہ جو فضیلت ہے حضرت علی کی، اور میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں، اس فضیلت کی بنیاد پر رسالت مآب کے دامادوں میں حضرت علی سب سے افضل ہے۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے دامادوں کے حوالے سے سوال ہی نہیں ہوا کہ دامادوں میں کون افضل ہے، ان سے سوال ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو انہوں نے اس کی جو ہے نا ایسی کھچڑی بنائی کہ جس کا فائدہ روافض کو ہوگا۔ آج کے کچھ دنوں سے، مجھے تو کچھ دنوں سے اس چیز کو محسوس ہو رہا ہے کہ روافض جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ابھار نکال رہے ہیں، ان کو بڑی اس سے تقویت ملتی ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ جب بھی میں سوشل میڈیا کھولتا ہوں تو مجھے ایسی بہت ساری کثرت کے ساتھ پوسٹیں ملتی ہیں جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواسیات موجود ہوتی ہیں۔ کئی سارے ایسے نام نہاد ملا جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جنہوں نے اردو والی کتابیں پڑھیں گھر میں بیٹھ کے، اور پھر حوالے لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ روایت ہے فلاں حدیث کی کتاب میں، فلاں حدیث کی کتاب میں اتنے نمبر روایت ہے کہ سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جرم تھا، یہ جرم تھا، یہ جرم تھا۔ اس سے ان کے جرائم کی جو لسٹ ہے وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جاہل ملا بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرنے والے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی شخص صحابہ میں کسی کے خلاف بکواس کرتا ہے، یا جو بھی شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے ثلاثہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل بتاتا ہے، وہ بھی رافضی ہے۔ تو اس حوالے سے جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جواب دیا ہے، تو اس حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خلفائے ثلاثہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، یعنی جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کے بعد افضلیت کے حامل ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو بعض جاہل مرزا محمد انجینئر جیسے بھی وہ حدیث سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی کی جو نسبت ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، یعنی جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے ویسے ہی علی رضی اللہ عنہ میرے نائب ہیں۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں مرزا محمد انجینئر یہ سناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ افضلیت جو ہے یہ باقی صحابہ میں کسی میں نہیں ہے، کسی اور صحابی کو یہ عطا نہیں ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا جی آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی رسول کے بارے میں فرمایا کہ امین هذه الامہ، یہ میری امت کا امین ہے، کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا، کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے بارے میں فرمائی ہے؟ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کہی ہیں وہ دوسرے صحابہ کے فضائل میں کہی ہیں۔ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت میں کہی ہیں، کیا وہ دوسرے صحابہ کے بارے میں کہی ہیں؟ تو یہ کہنا کہ یہ بات جو ہے یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی، تو لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں دوسرے صحابہ میں، یہ تو ایک جہالت والی بات ہے، کیونکہ صحابہ کو میں
علیحدہ علیحدہ خصوصیات اور علیحدہ علیحدہ فضائل تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بیماری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ یأب اللہ ویأب المؤمنون الا ابا بکر، مومن بھی اور اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور مسلمانوں کا امام اور خلیفہ بنایا جائے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری مسلم عوام کو یہ بات بتایا ہوا ہے کہ بخاری مسلم بس، اس کے علاوہ اور کوئی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں وہاں سے ضعیف موضوع اور من گھڑت حدیثیں لا کے آتے ہیں، جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کی مخالفت میں بعض روایات لے کے آتے ہیں کہ جی وہ شراب پیتے تھے نعوذ باللہ، وہ یہ جرم کرتے تھے، وہ جرم کرتے تھے۔ یہ جاہل ملا جو ہیں، یہ ملا بنے ہوئے ہیں، حقیقت کے اندر تو ملا نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ ملا ہے۔ تو یہ جاہل ہیں، اردو والی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، اردو والی کتابیں پڑھ کے حدیث نمبر لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر ہے، لوگ دیکھتے ہیں ہاں واقعی فلاں حدیث کی کتاب ہے اور فلاں حدیث کی کتاب کے اندر فلاں حدیث نمبر ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو بات ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، اس نے بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، آگے سے جو جاہل عوام ہے اس بیچاری کو کیا پتا ہونا کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ لوگ کہنے والے جو مخالفین تھے، جو رافضی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پر الزامات لگائے، اور آج کا جو رافضی ہے یا نیم رافضی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں یہاں پہ کسی کو بھی رعایت نہیں دوں گا، کسی کو بھی۔ مسلک اہل حدیث کے اندر بھی کئی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتی ہیں۔ میں اس حوالے سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں ہر ایک کے بارے میں دلائل کے ساتھ اس کا رد کروں گا، ہر ایک کا دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ رد کروں گا، چاہے اس کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہو، دیوبند سے ہو یا بریلوی سے ہو۔ روافض جو ہیں ان کا تو ویسے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو روافض ہیں اور وہ کھلم کھلا جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ہم ان کو گمراہ سمجھتے اور کہتے ہیں۔